إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر انسان کو اپنی نجات کی فکر ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی عطا کی ہے وہ عارضی زندگی ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ثمر آور ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن جانا چاہیے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہماری اپنی نجات کے لیے ایک اہم معاون چیز کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ بس اپنی زندگی سے تعلق رکھے، ایسی گفتگو نہ کرے، ایسی کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کرے جو اس کی زندگی سے متعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے، کسی کا گھر ٹوٹ سکتا ہے، جس کی وجہ سے خود وہ اس کی زد میں آ سکتا ہے. ایک بہتر مسلمان ہونے کی یہ نمایاں دلیل ہے کہ وہ بس اپنی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اپنے امور سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر بار کی فکر ہوتی ہے، یا پھر دائرہ بڑھتا بھی ہے تو پھر اتنا جتنا اس کا تعلق ہے، اپنے متعلقات ہی کی وہ فکر کرتا ہے جس کا وہ جواب دہ ہے. اس کی وجہ سے وہ اس کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بطور معال انجام بھی اس کا اچھا ہوگا، حساب کتاب بھی اس کا آسان ہوگا، اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا. اس کے اسلام کی تکمیل کا یہ عظیم ذریعہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، لا یعنی گفتگو نہ کرے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرے. یہ سب سے بہتر زندگی ہے. ان سب چیزوں کا تعلق وقتی طور پر خطبہ جمعہ سے نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب تک ہم کو زندگی عطا کی ہے، ہمارا مستقبل کب تک ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. ایسے میں ہماری زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اس سے ہزاروں چیزیں جڑی رہتی ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی معروف حدیث مبارکہ، اہل علم نے اس کو دین اسلام کا ایک نمایاں حصہ قرار دیا ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے السنن کی ابواب الزہد میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الفتن میں لے کر کے آئے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا وہ یہ کہ باب کف اللسان فی الفتنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیث بہت معروف ہے لیکن اسے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. سب جانتے ہیں اس حدیث کو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترکہ ما لا یعنی. ایک مسلمان جس نے اللہ کا دین اسلام قبول کیا ہے، بحیثیت مسلمان اس کے اندر بہتری کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے امور سے تعلق رکھے، بس جو اسے مقصود ہے اس سے متعلق گفتگو کرے، جو اس کا میدان ہے اس میں وہ بات کرے.
جہاں اس کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں گفتگو نہ کرے، کسی کی زندگی میں مداخلت نہ کرے، کسی کے گھر میں گھس کے گفتگو نہ کرے. یہ بہت اہم اصول ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اور یہ جو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی والی جو بات ہے، اس کا سب سے جو نمایاں تعلق ہے وہ ہماری اپنی زبان سے. 8ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم. اس میں آپ نے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کو الاربعین کو رکھتے ہوئے مزید 10 حدیثوں کا آپ نے اضافہ کیا. اب 12ویں حدیث دیکھیں، اس میں آپ نے لکھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یعنی والی جو بات ہے، اہتمام والی جو بات ہے، ایک انسان کو اپنے امور سے جو تعلق رکھنے والی بات ہے، اور جہاں سے جھول آتا ہے، جہاں سے اس کی چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ کہا کہ جو ہے اس کی زبان. کہا کہ اکثر ما یراد بترک بترک العنا بترک ما لا یعنی. کہا کہ حفظ اللسان من لغو الکلام. جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو بات کہی گئی ہے کہ اپنے امور سے ہی تعلق رکھنا چاہیے، دائرے میں وسعت نہیں لانا چاہیے، اس کا سب سے جو بڑا تعلق ہے وہ اپنی زبان سے ہے. قرآن مجید میں سورۃ یونس میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا بالکل اواخر میں، ما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اور سورۃ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے ان دونوں آیتوں کو ذکر کیا اور ذکر کر کے کہا کہ اس کا سب سے بڑا تعلق انسان کی زبان سے ہے. محتاط رہے گفتگو کرتے ہوئے، لا یعنی گفتگو نہ کرے، کچھ بھی نہ کہہ دے. اہتمام ہو اس بات کا. چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے تو 4 لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، اور آج یہ گفتگو 200 لوگوں میں ہو رہی ہے، اور پھر 200 لوگوں سے 2000 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. جس کا تعلق نہیں وہ بھی پڑھ لیتا ہے. گھریلو باتیں آج سوشل میڈیا میں آ جا رہی ہیں، بند کمرے کی باتیں سب لوگوں کے سامنے آ جا رہی ہیں، کسی ادارے کی گفتگو پوری دنیا پڑھ لے رہی ہے. یہ سب کتنی بے احتیاطی ہے، اندازہ لگائیے آپ. کتنی غیر شعوری ہے یہ، اور ہم کتنے بے شعور ہیں ہماری نجات کو لے کر کے. ہم ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس کا سامنے والے سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو بتا رہے ہیں، اور وہ 4 لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ 400 لوگوں کو بتا رہے ہیں. سب کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ ایک طرح کی یعنی انسان کی غیر شعوری ہے، نادانی ہے. اور کیا سخت لفظ کہہ سکتے ہیں بتائیے. باشعور لوگوں کے لیے جو اپنی عزت اور احترام کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ بہت وزن رکھتے ہیں. یہ الفاظ کافی ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ کتنا نادان انسان ہے یہ، اپنی نجات سے متعلق کتنی غیر شعوری ہے. زبان کا اہتمام ہونا چاہیے، لکھتے ہوئے کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ کیا لکھ رہے ہیں، کس کو لکھ رہے ہیں، آپ کہاں لکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے کیا کیا نکلیں گے، ان سب کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کی ابواب البر والصلہ میں لے کر کے آئے ہیں. صحیحین کے علاوہ جو بھی حدیث آپ کو میں بتاتا ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح کے ساتھ، اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں جو حیا ہوتی ہے، حیا کا جو پہلو اس میں غالب ہوتا ہے،
وہ غلط چیزوں سے، غلط جگہوں سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، حیا اس میں غالب رہتی ہے، اور دوران گفتگو بھی وہ کبھی کسی مناسبت سے اپنی پوری بات رکھ نہیں پاتا ہے یا رکھنے کو جھجکتا ہے، وہ یہ اس کے لیے بہتری ہے، اس کی ایمان کی دلیل ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ العی کا معنی یہ ہے کہ قلت الکلام، کم گفتگو کرتے ہوئے کبھی کوئی آدمی اپنی بات پوری رکھ ہی نہیں پاتا ہے یا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کیا کہوں چھوڑیے اس بارے میں، یہ اس کی بہتری ہے اس میں۔ والبذاء والبیان، البذاء تو فحش کلامی ہے، اور البیان سے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایسے خطباء کو ذمہ دار بنایا ہے جو کہ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو، جن کے سامنے سامعین کی کثرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں امت مسلمہ کو ان کے حوالے کیا ہے، اور لمبا وقت لیتے ہیں، فَيَخْطُبُونَ فَيُوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ، لمبے چوڑے خطبے دینا، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنا، غیر ذمہ داری چاہے حدیث نبوی کی بابت ہو، کسی آیت کریمہ کا غلط معنی بتانا ہو، یا کسی کی شخصیت کو اچھالنا ہو، کسی کی عزت پر جو ہے مطلب کلام کرنا ہو، کسی طور پر بھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو، یہ مقصود ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلت الکلام کو ایک مومن کی نشانی اور علامت بتائے ہیں، بلکہ قلت الکلام یہ جو لفظ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بطور شرح کے بیان فرمایا ہے، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، لیکن اس حدیث کی جو اسناد ہے اسے شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے منقطع ہونے کی وجہ سے۔ شعیب ابن خالد وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ وہ ان کا زمانہ نہیں پائے ہیں، لیکن شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث کی جو شواہد ہیں، جو سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی جو روایات ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر کے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام ما لا یعنی، ان الفاظ کے ساتھ گویا کہ ما لا یعنی کا تعلق قلت الکلام سے قرار دیا، زبان کی حفاظت کو، کم گفتگو، ضرورت پر گفتگو، اگر کبھی کچھ زیادہ ہی بولنا ہے تو ذمہ داری کے ساتھ، محتاط ہو کر کے، جوڑنے والی گفتگو ہو، اس کی اپنی نجات اور سلامتی والی گفتگو ہو، سب سے پہلے وہ اپنی سلامتی کا دیکھے، اپنی نجات کا دیکھے، ایسی گفتگو کرے، ایسی بولے جس سے اس کی اپنی نجات ہو جائے۔ کسی کی شخصیت سے متعلق گفتگو کرے، کسی ادارے سے متعلق گفتگو کرے، کسی کے اٹھنے بیٹھنے، کسی کے لباس، کسی کی تجارت، کسی کے بولنے کے انداز کو، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کی کسی اور چیز کو دیکھ کر، کتنی نادانی ہے یہ۔ اس سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس سے انسان خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے۔ وہ کیوں کسی کے جو ہے رہنے سہنے پر گفتگو کرتا ہے، وہ کیوں کسی کے گھر میں گھس کے گفتگو کرتا ہے، وہ کیوں کسی کے بچوں پر، کسی کے والدین پر، اور کسی کی گاڑی پر، کسی کی تجارت پر، کسی کے کھانے پینے کے انداز پر، کسی کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، کیوں اس پہ گفتگو کرتا ہے وہ؟ یہ ایک طرح کی، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی درجے کی نادانی ہے۔ یہ انسان اپنی عزت کا خیال رکھے، اپنی نفس کا خیال رکھے، اپنی عزت پر حرف آنے نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کہا کہ قلت الکلام ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام ما لا یعنی۔ پہلے جس طرح سے ایک عام بات تھی کہ چار لوگ بیٹھے تو غیبت ہو جاتی کسی کی، آج ایسا معاملہ نہیں۔ انفرادی طور پر تنہائی میں ایک شخص کمرے میں بیٹھ کر کے 200-300 افراد سے ایک ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے۔ ابھی اس کو جو ہے ذاتی طور پر کسی 4 لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کچھ لکھ دے، ہم بھی لکھ دیتے ہیں، ہماری بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، ہم نے کس کے بارے میں لکھا اور پڑھ کون رہا ہے، کہاں پہنچ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں ہمارے حسنات کیسے ضائع ہو رہے ہیں، دیکھیے کیسے ہم کسی انسان کو جو چاہتے نہیں ہیں، ہم اس سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے دل میں عداوت ہے، اس کے تعلق سے ہمیں نفرت ہے، اور ہم غیر شعوری طور پر ہماری نیکیاں اسے پہنچائے جا رہے ہیں، اسے دیے جا رہے ہیں۔
اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا، امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار میں لکھا ہے اس بات کو، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کی غیبت کر لیجئے تاکہ فائدہ ان کو پہنچ جائے، کم از کم حسنات ان کو پہنچ جائیں۔ خطبے میں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے بھی، آپ کو بھی، لیکن عملی زندگی میں ہمارا اپنا کوئی ملتا ہے تو جو غائب رہتا ہے یقیناً وہ ہماری گفتگو کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ہمارا موضوع بحث بن جاتا ہے، اور جو شخص حاضر ہے وہ کسی دن غائب ہو جائے، جو غائب تھا وہ حاضر ہو جائے تو پھر غائب ہمارا موضوع بحث بن جاتا ہے۔ اتنی سطحیت ہے ہمارے اخلاق میں، اتنا متاثر ہو گیا ہے ہمارا کردار، ہم ایک طرح سے ڈرپک ہیں، جرأت نہیں ہے ہم میں، جو غائب ہوتا ہے اسی کو موضوع بناتے ہیں، اور جو حاضر ہوتا ہے اس سے متعلق ناصحانہ گفتگو کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اخلاقی جرأت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سامنے کسی کے حق میں گفتگو نہیں کر سکتے، پیچھے بھی نہ کریں۔ اتنی ہی ہم مخلص ہیں، اتنی ہی ہم ہمدرد ہیں، کسی ایسے ساتھی کو بتا دیں جو اس کو نصیحت کر دے، اس کو بتا دے، اس کو آگاہ کر دے، اسے قریب لے کر کے آ جائے، لیکن اپنی حسنات ضائع نہ کریں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے امور سے تعلق رکھیں، اپنی زندگی سے تعلق رکھیں۔ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ جو شخص اپنے اسلام سے متعلق سوچتے رہتا ہے کہ میرے اسلام میں حسن آئے، میرے اسلام میں بہتری آئے، میرے اپنی دینداری میں حسن آئے، اس کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ سامنے رکھیں جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ہمارے اسلاف کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے آپ تو ان کی مجلسوں میں اس حدیث مبارکہ کا مذاکرہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ حدیث بالکل مختصر ہے، چھوٹے طلبہ بھی اس حدیث کو یاد کر لے سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ ان کی مجلسوں کی زینت ہوتی تھی، بطور مذاکرہ اہتمام کرتے تھے ازدیاد ایمان کے لیے، تاکہ احساس ہو مجھے کہ میں لا یعنی گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی۔ ایسا نہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا سا توسع آ جائے، اپنے اقربا، اپنے دوست اور احباب کے ساتھ تھوڑی سی وسعت آ جائے کہ کچھ بھی گفتگو کر لے کہ بات یہیں کی یہیں رہ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری بات لکھوا رہے ہیں، سب ریکارڈ میں چیزیں آ رہی ہیں، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ جس کو ہم نے موضوع بحث بنایا ہے وہ مظلوم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حق ضرور دلا کے رہیں گے، اس کو الگ سے نہیں، ہماری لیے کیا اس کو دیں گے رب العالمین۔ اگر ہم پہلے سے خطاکار ہیں تو اس کی سیئات ہمارے کھاتے میں آ جائیں گی، نسأل اللہ السلامہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اب اسی حدیث کو رکھ کر کے آپ اس حدیث مبارکہ کو سنیے جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کتاب الایمان میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب حسن اسلام المرء، کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اسلام کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، یعنی بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک نمایاں حصہ ہے اپنی زبان کی حفاظت، کسی کی عرض، کسی کی عزت، کسی کے احترام اور کسی کے شخصی معاملات میں مداخلت کیے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ چھوٹی سی نیکی، اس کی ادنا سی نیکی جو اس کی نظر میں ادنا ہے، اس کی نظر میں ایک معمولی نیکی ہے، اس کی ایک نیکی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اتنا درجہ رکھتی ہے یہ نیکی کہ اسے کم از کم 10 اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، اور پھر 700 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں 10 اجر ملنا، اور پھر 700 تک اور اس سے بھی زیادہ، یہ الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ انسان تو نجات پر ہی جو ہے فکر مند رہتا ہے، یہ اضافی چیزیں تو اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ ہماری نجات ہی ہو جائے یہ خود بہت بڑی بات ہے۔
نجات کے ساتھ ساتھ حسن ہو، اس کے اندر مزید اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں، مزید فضل ہو، مزید درجات کی بلندی ہو، یہ اور بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود کو محتاط رکھیں، ہمارے اپنے ماتحت لوگوں کو، ہماری اپنی بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ان کو اصلاح دیں، انہیں تعلیم دیں، انہیں واعظ کریں، ضرورت پر ان کا کان پکڑیں کہ کسی کے گھر میں مداخلت نہ کریں، کسی کی زندگی پر وہ گفتگو نہ کریں۔ اس لیے کہ میں خود بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ خطبہ جمعہ میں بحیثیت خطیب باتیں کرنا بہت آسان ہے اور بہت ہلکا معاملہ ہے، وقت بھی آدھا گھنٹہ نکل چکا ہے، باتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن امتحان تو خطبے سے، اس منبر سے اترنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا امتحان بھی اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ یہاں سے اٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، میرے اور آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نجات سے متعلق فکر مند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نفسوں میں مشغول رکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کی زندگی کی جو مشغولیات ہیں، اگر اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور ہماری اپنی نجات سے ہے تو الگ بات ہے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔